محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سجدی ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائی کل، احمدی مجتبی، محمد عربی روحی فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرہ غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرہ غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرہ غوث اعظم کہ چاند ستاروں چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے، ذرہ غوث اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری، قطرہ غوث اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری، قطرہ غوث اعظم کا، چاند ستاروں
سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا. اور یہاں سے بہت ہی خوبصورت شعر. تو اس کلام کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے. میں تو آج کلام تاج الشریعہ پڑھنا چاہ رہا تھا جو منقبت سرکار بغداد ہے، مگر یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ اشعار اگر آپ سنیں گے دل خوش ہو جائے گا آپ انشاءاللہ. سماعت کریں صاحب، اور ذرا سا آپ لوگ ساتھ دینے کی کوشش کیجیے میرے ساتھ. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم، اور عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے. عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے کہ عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے کہ قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے. قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا. قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث، اور قسمیں دے کر خود ہی کھلائے. قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر. فرماتے ہیں سرکار قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کہ قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر. مرضی مولا کا ہوتا ہے. مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا. مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث. چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم. اور 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا.
ستر گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا، تو پیر کے پتوں پیر کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا، تو پیر کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث، اور بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو، یہ ہے سگ غوث اعظم، بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو، یہ ہے سگے غوث اعظم، دیکھو گلے میں اس کے پڑا ہے پٹا غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے میرے مولا کا، میرے مالک کا، کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، ہاں اگر وہ چاہتا جانور بنا سکتا تھا، کیڑے مکوڑے، پرندے چرندے، درندے، حیوانات، نباتات، جمادات، کسی بھی مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، اس کی مرضی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارے وہ کن کہہ دے تو کائنات کی تخلیق ہو جائے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ، جب اس نے چاہا، ارادہ کیا چاہا بنانے کی، تخلیق کرنے کی کسی شے کو، ان یقول لہ، تو اس نے کہا کن، کیا کہا؟ کن فیکون، تو وہ ہو گئی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کے راستے میں بادھا نہیں ڈال سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا، اس کی مرضی ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ ہمیں اگر وہ چاہتا تو جانور، کتا، چرندے، پرندے، درندے، کوئی بھی گائے، بیل، بھینس، بکری، اس کی مرضی ہے، بنا سکتا تھا وہ، مگر اللہ نے کرم کیا، ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہے نا؟
اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم کہ انسانوں میں بھی مسلمان بنایا۔ انسانوں میں بھی اگر کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، پیدا کر دیتا، تو ماں باپ کی روش پہ رہتے، کفر کو اختیار کرتے، ظلمت کدے میں ڈوبے رہتے، کفر کی تاریکیوں میں بھٹکے رہتے۔ اللہ نے پہلا کرم یہ کیا کہ انسان بنایا۔ اب انسان بنایا تو لوگ یہ سوچے کہ بس ہم تو انسان بن گئے، اب ٹینشن کیا؟ قرآن کہتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ احسب الناس، لوگ اس گمان میں ہے، لوگ اس خیال میں ہے، احسب الناس، اس گمان میں ہے، ان یترکوا، وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ آج لوگ سوچتے ہیں نا ہم بخشے چلے جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، چاہے کچھ بھی گناہ کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ اس گمان میں ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، اتنا جو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے کر کے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں۔ تو گھمنڈ میں نہ رہیں، غرور میں نہ رہیں، تکبر میں، انا میں نہ رہیں، عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ گھمنڈ بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بڑا کرم مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم کہ مسلمانوں میں بھی سنی مسلمان بنایا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک کرم کے انسان بنایا، دوسرا کرم کے مسلمان بنایا، اور تیسرا کرم کے مسلمانوں میں بھی سنی مسلمان بنایا۔ اگر عقیدہ غلط ہوتا تو پھر اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے۔ اور فرماتے ہیں سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک۔ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تو اللہ کا احسان کہ انسان بنایا، اس سے بڑا کرم کہ مسلمان بنایا، اس سے بھی بڑا کرم کہ سنی مسلمان بنایا۔ اب ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ آج کا، کل کا، پرسوں ترسوں، ہرسوں نرسوں کا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ سے چل کے تابعین، تابعین سے لے کے تبع تابعین، تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین، ائمہ مجتہدین سے اولیاء کاملین، اور اولیاء کاملین سے بزرگان دین سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے کل کہا تھا کہ ولی کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ سارا کچھ تمہید جملے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ولی کو مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ ولی کی ولایت یہ قرآن سے ہے، ولی کی کرامت یہ قرآن سے ہے، ولی کی محبت یہ قرآن سے ہے۔ ولیوں سے پیار کرنا، عقیدت رکھنا، ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی معیت، ان کے ساتھ رہنا، ان سے دوستی کرنا، یہ سارا کا سارا قرآن میں ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ مُهْتَدٍ، مَن يَهْدِ اللَّهُ
فہو مہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ قرآن کہتا ہے اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے تم دیکھو گے اس کا کوئی مرشد نہیں ہوگا، اس کا کوئی مرشد۔ یہ جملہ یہ قرآن کے لفظ ہیں، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تم دیکھو گے اس کا کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ملے گا۔ جو گمراہ ہے اس کا کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ملے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو گمراہ ہیں ان کے کوئی ولی کوئی مرشد نہیں ہے، اور اللہ کا جو ہدایت جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پہ ہے۔ جس کا کوئی ولی کوئی مرشد نہیں وہ گمراہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جس کا ولی ہے جس کا مرشد ہے وہی ہدایت کے راستے پہ ہے۔ تو ہم اولیاء اللہ والے ہیں، پتہ چلا کہ ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ولی کے تعلق سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ لوگ اس آیت کے تحت بارہا گفتگو سنتے آئے ہیں۔ الا خبردار کے لیے آتا ہے، ہوشیار، خبردار ہے نا، الا ہوشیار ہو جاؤ، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اٹینشن، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بے شک، الا ان بے شک، اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کو، لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، انہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہوشیار، خبردار، اٹینشن پلیز، ڈونٹ اسپیک ادر لینگویج رائٹ ناؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار۔ آپ جانتے ہیں نا جو بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں اس میں ایک لال سا بورڈ لکھا ہے، تختی، ڈینجر ہے نا، خطرہ، اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، اس لائن کے کھمبے سے، اس تار کے ذریعے سے اپنے اندھیرے گھر کو روشن کرنا، پنکھا لگا کے ہوا کھانا، اے سی لگا کے ٹھنڈا سو جانا، مگر اس سے چھیڑخانی مت کرنا، اس سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ڈینجر لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے اندھیرے گھر کو روشن کرے گا، یہ تمہارے اندھیرے گھر کو روشن کرے گا، تمہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دے گا، ساری سہولتیں دے گا، مگر اس سے اگر ٹکرائے، اسے ٹچ کرنے کی کوشش کیے، اسے چھونے کی کوشش کرو گے، اس کے قریب جانے کی کوشش کرو گے، اس سے ٹکراؤ گے تو کہا ڈینجر، خطرہ، اس سے اندھیرے گھر کو روشن کرو مگر ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، اگر ٹکراؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، ٹکراؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لائٹ سے، اس کرنٹ سے تو اپنے اندھیرے گھر کو روشن و تابناک کر سکتے ہو، اس سے ٹھنڈی ہوائیں لے سکتے ہو، اس کے ذریعے سے اے سی چلا سکتے ہو، اس کے ذریعے سے ساری سہولتیں پا سکتے ہو، مگر ٹکراؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ولی کا مقام اس سے بلند و بالا ہے، اللہ کے ولی کے ذریعے سے تم اپنے اندھیرے دل کو روشن کر سکتے ہو، اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی کی ساری پریشانیوں کو ختم کرا سکتے ہو، اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے تمہاری رزق میں برکتیں آ سکتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں نصیب ہو سکتی ہے، مگر خبردار
ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جس طریقے سے لائٹ سے ٹکرانے سے جان کا خطرہ ہے، ولیوں سے ٹکرانے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ لائٹ سے ٹکراؤ گے، کرنٹ سے ٹکراؤ گے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ اولیاء سے ٹکراؤ گے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد اذنتہ للحرب، فقد اذنبتہ للحرب۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ پتہ یہ چلا اولیاء اللہ تمہارے اندھیرے دل کو روشن کریں گے، ان کی تعلیمات تمہاری زندگی کو بہتر بنائیں گی، ان کے اخلاق و کردار تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتائیں گی، مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا آگے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے کوئی پریشانی آنے والی ہو تو خوف ہوتا ہے، اور غم کوئی اچھی چیز کے چلے جانے کا ہوتا ہے۔ خوف کوئی تکلیف آنے والی ہو تو ڈر ہوتا ہے نا بھائی۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں سے جانے والا ہوں یا آپ ادھر سے گزرنے والے ہیں، راستے میں کوئی کتا کاٹ لے گا، آپ کو خوف ہے نا، تو آپ کو خوف ہے کہ جاؤں گا تو کاٹ لے گا، تو یہ خوف ابھی آنے والی ہے، جو تمہارے پر تکلیف ہے مستقبل میں آنے والی ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ اور غم کوئی اچھی چیز چلی جائے، کوئی اچھی چیز چلی جائے تو غم ہوتا ہے۔ میرے پاس موبائل تھا، پانی میں گر گیا، بند ہو گیا تو غم ہے، یار موبائل تھا چلا گیا۔ صحیح ہے نا؟ خوف جو آنے والی تکلیف ہو، اور غم جو اپنے پاس اچھی چیز ہو چلی جائے۔ اللہ کہتا اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے، نہ کوئی تکلیف آنے کا انہیں خوف ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت میں بھی اللہ والے بے خوف ہوں گے، اللہ والے بے خوف ہوں گے، سب حساب دیتے رہیں گے، کتاب دیتے رہیں گے، تکلیفیں میں تکلیف، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا رہے گا۔ مگر قرآن کہتے یا عباد لا خوف علیکم اليوم، اے میرے بندے آج سب خوف کریں، آج سب تکلیف میں ہیں، آج سب ڈرتے رہیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈریں گے وہ جو میرے ولی نہیں ہے، ڈریں گے وہ جو میرے قریب نہیں ہے، یعنی مجھ سے عبادت کے ذریعے، ریاض کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، میرے احکام کے فرامین کے ذریعے جو مجھ سے قریب نہیں ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، آج حساب وہ دیں گے، آج ڈریں گے۔ تم نے تو میری جو نشانیاں ہیں ان پر عمل کیا تھا، میرے احکام پر عمل کیا تھا، نیک اعمال کیے تھے، آج سب ڈریں گے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا لگا رکھا ہے بھائی، سب برابر ہے، اپن بولتے نا اپن سب برابر ہیں، اپن سب برابر لوگ ہیں بولتے ہیں۔ میں نے کہا نادان، قرآن پڑھ، قرآن اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے لوگو نفس مطمئنہ حاصل کرو، اطمینان و نفس حاصل کرو۔ نفس کی کئی قسمیں ہیں نا، نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے۔
حالانکہ نفس لوامہ نفس امارہ یہ دونوں ہی مین ہے، اس میں بھی الگ الگ کیٹیگری اور آتے ہیں. ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نفس مطمئنہ حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ اطمینان والی نفس. یہ نفس مطمئنہ حاصل کب ہوتا آپ کو پتا ہے؟ جب انسان نفس امارہ کو اپنے پاؤں تلے کچلتا ہے تو جا کے نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گناہ کرنے کا حکم دیتا، گناہ کر گناہ کر گناہ کر. اب جانتے ہیں رمضان میں آپ نے حدیث سنی علماء اکرام سے بارہا، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ہے نا؟ سنی ہے نا حدیث؟ رمضان میں شیاطین زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں. جب زنجیروں میں شیطان جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے تو پھر بھی انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ گناہ تو شیطان ہی کراتا ہے نا. گناہ کون کراتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو زور سے بولیں ذرا، مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں. گناہ کون کراتا ہے؟ یہ جو بیچ میں جگہ خالی، ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے تو بیچ جگہ پر جائیے، سامنے آئیے. ماشاءاللہ، ارے بہت جلدی لوگ ماشاءاللہ میری بات سمجھ جاتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے. ماشاءاللہ، اور قریب آ جائیے. ماشاءاللہ. اب جب شیطان زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے پھر بھی آدمی روزہ چھوڑ دے رہا ہے، پھر بھی آدمی گناہ کر رہا ہے، پھر بھی آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، پھر بھی آدمی گناہ کے کام پہ لگا رہتا ہے، تو آخر یہ کراتا کون ہے؟ یہ پھر کراتا کون ہے؟ تو یہ نفس امارہ کراتا ہے. کون کراتا ہے؟ ہم جو 11 مہینے گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارا نفس امارہ مضبوط ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو نفس لوامہ کو ان سے ٹکرانے کی طاقت نہیں رہتی. ہمارا نفس لوامہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ مضبوط ہو جاتا ہے. جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو اب رمضان میں شیاطین تو جکڑ دے آتے ہیں، مگر یہ جو مضبوط ہوتا ہے یہ ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، یہ ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو جب ہم گناہ کے کام کو چھوڑ کر کے اچھا کام کر کے اپنے نفس امارہ کو کمزور کر دیں اور نفس لوامہ کو طاقت کر دیتے ہیں تو نفس امارہ کے کچلنے کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. ہم کو اور آپ کو سے مراد اس کو جو ایسا کرتا ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نفس امارہ کو کمزور کرتا ہے، نفس لوامہ کو طاقت کرتا ہے، ہر برے کام سے بچتا ہے. جب وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس بندے کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، یعنی اطمینان والی نفس. کون سی نفس؟ اطمینان والی نفس. اللہ فرماتا ہے لوگو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے لوگو اطمینان والی نفس مطمئنہ حاصل کرو. ارجعی الی ربک، جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. راضیۃ مرضیہ، اس مقام پر پہنچو راضیۃ مرضیہ جہاں پہ رب تم سے راضی ہو جائے اور تم رب سے راضی ہو جاؤ. انسان جب گناہ سے بچتا ہے، انسان جب ہر برائی سے بچتا ہے، انسان جب نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر برائی کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ جب اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ بندے سے راضی ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. بندے کا رب سے راضی ہونا، بندے کا رب سے راضی ہونا، مولا جتنا تو دیا یہی بہت ہے، اس کا احسان، اس کا ہی بدلہ ہم چکا نہیں سکتے. ساری زندگی تیرا ذکر کرتے رہے، تیرا شکر ادا کرتے رہے تو بھی تیرا شکر مکمل ادا
نہیں کر سکتے، یہ کیا کم ہے، مگر اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ میرا بندہ میری خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، میری خاطر نفس امارہ کو پاؤں تلے کچلتا ہے، میری خاطر ہر شہوات سے بچتا ہے، میری خاطر کسی جو ہے ہر برے کام سے بچتا ہے، زناکاری سے، بدکاری سے، برا دیکھنے سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، ہر برائی سے بچتا ہے۔ میرا بندہ میری خاطر ہر شہوات کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب جو تیرے لیے میں نے نعمتیں جنت میں رکھی ہیں ان نعمتوں کے بدلے تو بھی راضی ہو جا، ان نعمتوں کے طفیل تو بھی راضی ہو جا۔ تو پھر بندہ جب راضیتم مرضیہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اب قرآن کہتا ہے راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا، اب میرے بندوں میں فادخلی داخل ہو جا، فی عبادی میرے عبدوں میں، میرے بندوں میں۔ تو مولا اس سے پہلے کا تیرا بندہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے کیا وہ تیرا بندہ نہیں تھا؟ جو گندا ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے، جو اچھا ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے، جو برا ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے، مومن ہے تیرا بندہ ہے، کافر ہے تیرا بندہ ہے، سب تیرے بندے ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ پہلے نفس مطمئنہ حاصل کرو، پہلے راضیہ کے مقام پر پہنچو، پہلے مرضیہ کے مقام پر پہنچو، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب رب کہہ رہا ہے اب میرے بندوں میں آ جاؤ، اب میرے بندوں میں آ جاؤ۔ تو مولا اگر یہ مطمئنہ نفس مطمئنہ کوئی حاصل نہ کر سکا، کوئی گنہگار ہے، تو کیا وہ تیرا بندہ نہیں ہے؟ بے شک وہ تیرا بندہ ہے، بے شک ہم اسی کے بندے ہیں، اگر گندے ہیں تو بھی اسی کے بندے ہیں۔ مگر رب یہ بتانا چاہتا ہے جو نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیتا ہے، جو نیک بن جاتا ہے، جو میرا بن جاتا ہے، جو میرا قرب پا لیتا ہے، وہ میرے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جو میرے نیک بندے، میرے خاص بندے ہوتے ہیں، جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا بندے بندے میں فرق ہے، بندے بندے میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو رب یہ کیوں کہتا پہلے نفس مطمئنہ حاصل کرو، پھر راضیہ کے مقام پر پہنچو، مرضیہ کے مقام پر پہنچو، اس کے بعد میرے بندوں میں آؤ۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندے بندے میں فرق ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ بندے بندے میں فرق ہے۔ اولیاء اللہ ہماری طرح نہیں ہے اور ہم اولیاء اللہ کی طرح نہیں ہے۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، دیکھنے میں ظاہر ایک جیسا ہے، مگر وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کے احکام کے اور فرامین کی جو ہے تابعداری کے ذریعے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، اللہ کے قرب کو پا لیا ہے، تو اللہ کے قرب خاص کی وجہ سے وہ ہم سے اعلیٰ ہو گئے ہیں، ان کا مقام ہم سے بلند و بالا ہے۔ تفسیر جنان میں اولیاء اللہ کے حوالے سے کئی قسمیں ولایت کی بیان کی گئی ہیں، اقطاب، اغواس، اوتاد، ابدال، بدل، نجبا، نقبا، صلحاء، ذاکرین، شاکرین، سالک، فرد، شکر، بہت سارے اقسام ولایت کے بیان کیے گئے ہیں، اور سب کا الگ الگ درجہ ہے، سب کا الگ الگ مقام ہے، الگ الگ درجہ ہے، الگ الگ جو ہے سب کی کیٹیگری ہے، الگ الگ مقام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اب بات یہ کہ بھائی وہ بھی ہماری طرح چل رہے پھر رہے، کھا رہے پی رہے، اٹھ رہے بیٹھ رہے، ہماری طرح دکھ رہے، ظاہر بظاہر ہماری طرح ہے، تو آخر یہ جو ایسے بن گئے تو کیسے بن گئے؟ وہ جو ایسے بنے تو کیسے بنے؟ معاملہ تو یہ ہے نا کہ بھئی ہماری طرح جب ہیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تو وہ جو ایسے بن گئے اتنے مقام والے تو کیسے بن گئے؟ ولایت
कसबी भी है, विलायत अताई भी है, जिसको वह भी कहते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मादरजाद वली है। सुभान अल्लाह। हाँ, सरकार गौसे पाक माँ के पेट से जो आए ना तो वली बन कर गए। सुभान अल्लाह। हाँ, तभी तो आते ही रोज़ा रखा। हाँ, तभी तो आते ही पूरे महीने का रोज़ा रखा मेरे गौस ने। हाँ, हमारे यहाँ बच्चा आए तो जब जब दूध मांगे माँ तब तब दूध दे। हाँ, इसलिए कभी बच्चा आए बोलने की सकत नहीं है, तो मांगे या ना मांगे, रोए या ना रोए, माँ फिर भी सीने से चिमटा लेती है कि बच्चा दूध मांगता होगा। मगर मेरे गौस आए और आते ही रात को पैदा हुए, कल सुबह रोज़ा है। रात को पैदा हुए, सुबह को रोज़ा है, और सुबह को सारा दिन दूध नहीं पी रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। तो मेरे गौस क्या है? मादरजाद वली हैं, माँ के पेट से ही वली बन कर के आए। सुभान अल्लाह। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के हवाले से भी है। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी मादरजाद वली है। सुभान अल्लाह। बचपने में पैदा ही हुए, कुछ ही महीने हुए थे कि मेरे आला हज़रत ने आपको मुरीद भी करा दिया, आपको खलीफा भी बना दिया, खिलाफत भी दे दी, और सारा कुछ नमाज भी दिया गया। सुभान अल्लाह। हाँ, तो एक तो है मादरजाद वली, एक है, बोले ना, एक है माँ के पेट से वली बन कर के आए, और एक है वहबी, जिसको कहते हैं अताई। गौसे पाक ने इशारा फरमाया, चोर था तो वली बन गया। चोर था तो, है ना, अताई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? वहबी, अताई। मेरे गौस, आप जानते हैं, कल भी मैंने शायद कहा था, कितने ऐसे आए, निगाह दौड़ाई, नजर कर दी, तवज्जो कर दी, उसे वक्त का अब्दाल बना दिया। चोर चोरी करने आया था, मुसलमान भी किया और अख्ता भी बना दिया। कोई काफिर था, तवज्जो डाली, मुसलमान बना दिया। तो मेरे गौस की निगाह से कितने वली बन गए। इसे कहते हैं अताई। और एक है कसबी। हालांकि कसबी भी अताई में आता है कि बंदा इबादत करके, रियाजत करके, तकवा तहारत के ज़रिए से अल्लाह को याद करके, नमाज़ें पढ़ पढ़ के, रोज़ा रख रख के, हज करके, ज़कात दे के, नेक अमल करके, हर बुराई से बच के अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। हाँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, मगर उसमें भी अल्लाह की तौफीक शामिल होती है, क्योंकि अल्लाह पहले उसे इबादत की तौफीक देता है। हाँ, उसकी मिसाल आप यूँ समझें, ये जो मैग्नेट जिसको कहते हैं, मैग्नेट कैसे बनता है? लोहे के अंदर, राड के अंदर उसके करंट को दौड़ाते उसके अंदर मैग्नेटिस पैदा हो जाए, मैग्नेट पैदा हो जाते हैं, है ना। लोहे के अंदर करंट दौड़ा करके मैग्नेटिसियत, मैग्नेट बन जाता है वो। अल्लाह वाले के अंदर भी अल्लाह अपने नूर की करंट दौड़ाता है। करंट दौड़ा करके उसके अंदर मैग्नेटिसियत पैदा हो जाती है। अब जो भी उससे जुड़ता है वो भी उससे जुड़ने लगता है, जो भी उसके करीब जाता है वो भी उससे जुड़ने लगता है। मैग्नेट का काम यही होता है, जो करीब जाए वो लोहा को मैग्नेट के करीब रखे, फौरन पकड़ लेता है ना भाई। चुंबक बोलते हैं हम लोग, चुंबक, है ना भाई, चुंबक बोलते हैं ना, फट से पकड़ लेता है उसको, इतनी दूरी पे रहता है। अगर मैग्नेटिसियत, अगर मैग्नेट जो है वो कड़क वाला, पावर वाला रहे, बड़ा रहे, इतनी दूर पे रहे, यहाँ उसको इशारा कर हिलता रहेगा वो, हाँ, डुलता रहेगा वो। अल्लाह ताला जिस पर फजल फरमाता है अपना, करम फरमाता है अपना, नूर की करंट दौड़ाता है, और नूर की करंट दौड़ा करके उसको अल्लाह ताला अपना कुर्ब खास ता फरमा देता है।
اس کے اندر مقناطیسیت پیدا کر دیتا ہے۔ اب دوسرا کوئی اگر آپ اس میگنیٹ سے دوسرے لوہے کو میگنیٹ بنانا چاہیں تو اس لوہے کو اس میگنیٹ پہ گھستے رہیے گھس کے اس کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ہاں، اس کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک وہ جو عطائی ہے، وہابی ہے، اللہ نے اسے اپنے فضل سے ولایت عطا کی ہے، وہ اللہ کے نور کی کرنٹ دوڑنے کی وجہ سے اللہ کا قرب پا لیا ہے۔ اور ایک دوسرا جو غوث اعظم کی بارگاہ میں رہ رہا ہے، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں رہ رہا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں رہ رہا ہے، ان کی جوتیوں کو ٹھیک کر رہا ہے، ان کے کپڑوں کو اٹھا رہا ہے، ان کے کپڑوں کو جو ہے استری کر رہا ہے، ان کے لیے پانی لا رہا ہے، وضو کا پانی دے رہا ہے، کبھی کچھ کرتا عبادت تقویٰ کرتے ریاضت کرتے نماز پڑھتے ذکر کرتے مجاہدہ کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو مقام اللہ کے ولی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے کہا مقناطیس کو آپ لوہے میں گھستے رہے اس میں بھی وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا حال ہے، ولیوں کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ولیوں کی صحبت میں رہتے ہیں اور مجاہدہ کے ذریعے وہ بھی اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا قرب پا لیتے ہیں۔ تو ولی جو ہے نا، اولیاء اکرام کی نگاہ سے، اللہ کے فضل سے اور اولیاء اکرام کی بارگاہ میں رہ کر کے مجاہدہ کرنے کی وجہ سے ولی بنتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کسبی میں بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، ہاں، کیونکہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اسے چنتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، پھر اس کا دل اللہ والوں کے دل اور اس کی محبت میں لگتا ہے، تب جا کر کے ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، پھر وہ اس پہ توجہ کرتے ہیں، پھر ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے ولایت کا درجہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ زیادہ بہت اوپر والی گفتگو تو نہیں ہو رہی نا بھائی؟ ہاں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ولایت جو ہے اس کے جو درجے ہیں، جو اس کے اقسام ہے، اور ولی بننے کی جو ڈیفینیشن ہے، ولی بنتا کیسے، ولی ہوتا کیسے ہے، تو ولی اس طریقے سے ہوتا ہے، ولی جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں، سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ، جب بندہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، ولی ہو جاتا ہے، تو مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے، مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو تم دیکھو گے جن کے بال گندے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں اگر دعا کر دے اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ بات آ گئی ضمناً تو میں عرض کرتا چلو پھر آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مجذوب اللہ کا ولی، اللہ کا دوست برسات کے موسم میں چپل پہنے پھڑک پھڑک جا رہا تھا۔ ہاں، اب جانتے ہیں کہ ہوائی چپل پہنے تو اسے کیچڑ جو ہے اچھلتے رہتے، گرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جا رہے تھے جلدی میں، ایک جوڑا کپل، ایک جوڑا جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، ان کو خبر نہیں تھی، جلدی جا رہے تھے تو چپل سے کچھ گرد اڑ کر کے اس لڑکی پر پڑ گیا، اس کے معشوق پر پڑ گیا۔ عاشق کو غصہ آیا، اس نے ایک تماچا مار دیا۔ کیا کر دیا؟ مار دیا۔ اس سے پہلے یہی اللہ والے، یہی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی جا رہے تھے، حلوائی کی دکان سے ایک شخص نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ نے پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، چلے گئے، اور آگے بڑھے تو ایسا حال ہو گیا، تماچا مار دیا۔ خیر انہوں نے کچھ نہیں کہا، اوپر دیکھا، مولا تیری رضا پہ راضی ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تماچے کھلواتا ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس کی رضا پہ راضی، اس کی۔ یہاں پہ ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سیر و سیاحت کرتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں چلتے رہتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کر دین کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے مقدس نبی، آپ دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ اللہ کے مقدس نبی نے کہا ایک ذرہ تو برداشت نہیں کر پائے گا، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو کہا حضور دعا کر دے کہ اللہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ ہی دے دے، اپنی محبت کا آدھا ذرہ ہی دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر دیا، دعا کرنے کے بعد چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس پلٹے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ آدمی کہاں رہتا ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی؟ تو لوگ نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ بولے وہ جو آدمی رہتا تھا۔ ارے وہ جو بکریاں چراتا تھا وہ؟ ہاں۔ ارے وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ شاعر نے کہا نا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، ہاں، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوتا ہے، ہاں، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوتا ہے۔ کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، صرف آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کسی سے کچھ بات ہی نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فوراً اس کی طرف گئے، دیکھا کہ ایک پتھر پر بیٹھا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قریب گئے، سلام کیا، آواز ہی کچھ نہیں۔ کہا کہ اللہ کے بندے دیکھ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ جواب ہی کچھ نہیں۔ کہو دیکھ لے میری طرف، میں نے تمہارے دعا کی تھی۔ جواب ہی کچھ نہیں۔ آواز آئی، اے عیسیٰ، اس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ آ گیا ہے، بات کرنا تو درکنار، اگر آڑے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو تو بھی یہ ٹس سے مس کرنے والا نہیں، تو بھی یہ ٹس سے مس کرنے والا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ آ جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ ولی جو اللہ کے انوار میں گم رہتے ہیں، اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، اس اللہ والے کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ہاں، تو خیر اس نے کہہ دیا کہ مولا تیری مرضی پہ، ہاں، جس پہ تو راضی ہے اس پہ ہم بھی راضی ہیں۔ آگے بڑھ گئے، تماچا کھائے، آگے بڑھ گئے، اتنا کہہ کے آگے بڑھے۔ ادھر جو ہے فوراً اس کا جو عاشق تھا وہ پاؤں پھسلا، دھرام سے گرا، ختم۔ ہاں، دھرام سے گرا، ختم۔ ہاں، راہل گاندھی ایسے کہتے ہیں، ختم۔ کیا کہا؟ گر گیا، مر گیا۔ اب لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے بد دعا کی، آپ نے بد دعا کی۔ کہا میں نے بد دعا نہیں کی، کیچڑ ان کے چاہنے والے پر، ان کے معشوقہ پر کیچڑ گرا، عاشق کو غصہ آیا، اس نے مجھے تماچا مارا، اور جب مجھے مارا تو میرے چاہنے والے کو، میں جن سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے اچھا نہ لگا تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا مقام بڑا بلند و بالا ہوتا ہے۔ اب رہی بات میرے غوث کی، سبحان اللہ، میرے غوث کی تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اس دور کے بڑے بڑے اولیاء اکابرین جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے تو اپنے مریدوں سے کہتے پہلے غسل کرو، وضو کرو، اچھے کپڑے پہنو، تب غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا غوث اعظم کا مقام ہے۔ کون جا رہے ہیں؟ جو اکابر اولیاء ہیں، جو اس دور کے بڑے اولیاء ہیں، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو مریدوں سے کہہ رہے ہیں پہلے غسل کرو، کیوں؟ غوث کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وضو کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور خبردار وہاں جا کر کے بے ادب نہ بننا، مؤدب بن کے کھڑے رہنا، اس لیے کہ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، ولایت چھین بھی لیتے ہیں، ولایت عطا بھی کر دیتے ہیں۔ نہیں کہا جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔
سب میرے غوث کا ادب رکھتے ہیں. اور کیوں نہ رکھے, اللہ اکبر, کیوں نہ رکھے کہ میرے غوث خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ممبر پر بیٹھا تھا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک تخت پر بیٹھے ہوئے حاضر آئے. آئے ہائے ہائے سبحان, ہاں دونوں حاضر. اور پھر سرکار غوث پاک کی محفل ایسی محفل ہوتی تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار کے اندر فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی محفل میں انبیاء بھی آتے تھے اور انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ بھی آتے تھے. سبحان اللہ. اولیاء بھی آتے تھے اپنے جسموں کے ساتھ اور ارواح کے ساتھ سرکار غوث کی محفل میں آتے تھے. سبحان اللہ. جب سرکار غوث واعظ و نصیحت کرتے تو آتے میرے مصطفیٰ آتے تربیت کے لیے. سبحان اللہ. داد دینے کے لیے. اولیاء آتے تھے سننے کے لیے. سبحان اللہ. آیا ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے جد کریم میرے نانا جان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے آئے. تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ سے کہا, اے موسیٰ بتاؤ کیا اس شان کا تمہاری امت میں بھی کوئی ولی ہے؟ اس شان کا, اس مرتبے کا کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ولی ہے یا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا, اے اللہ کے رسول میری امت میں اس شان کا کوئی ولی نہیں گزرا ہے. اللہ اکبر. وہ میرے غوث کی شان ہے. سبحان اللہ. وہ میرے غوث کا مقام ہے. سبحان اللہ. میرے غوث, آج کا جو موضوع ہے وہ تبلیغ دین ہے. تبلیغ دین ہے. کیا تبلیغ فرمائی میرے غوث نے, علم کے ذریعے, عمل کے ذریعے, کردار کے ذریعے, وعظ کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, تحریروں کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے میرے غوث نے پوری دنیا میں علم کی روشنی سے اور عمل کی روشنی سے سب کے دلوں کو پاک و صاف کیا ہے. جب آپ وعظ فرماتے تو فرماتے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. اللہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. رجال الغیب سرکار غوث پاک کی محفل میں آتے. یہ 70,000 تو صرف انسانوں کی, فرشتوں کی الگ, جناتوں کے الگ, اولیاء کی الگ, رجال الغیب کے الگ, انبیاء کے الگ, اور یہ سارے سرکار غوث پاک کے محفل میں آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور فرماتے کہ 400 الگ الگ علوم و فنون میں ماہر لوگ قلم اور کاپی لے کر کے, دوات لے کر کے بیٹھا کرتے تھے صرف سرکار غوث پاک کے وعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے, اسے لکھنے کے لیے. اور سرکار غوث پاک کے حوالے میں نے پڑھا کہ جب سرکار غوث پاک بیٹھتے تقریر کرنے کے لیے اور کہتے الحمدللہ, تو آپ کی زبان سے جب الحمدللہ کا لفظ نکلتا تھا تو کئی لوگ اس وعظ اور الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے. اور جب وعظ و نصیحت کرتے تو لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے. کئی لوگ انتقال کر جاتے تھے صرف سرکار غوث پاک کی وعظ و نصیحت کو سن کر کے. اب آپ مجھے بتائیں کیا وعظ ہوں گی اور اس وعظ میں کیا تاثیر ہوگی, اور تاثیر ہو کیوں نہ کہ میرے مصطفیٰ نے 7 بار لعاب دہن جو ڈالا ہے, علی مرتضیٰ نے 6 بار لعاب دہن جو ڈالا ہے. وہ علی جو علم کا شہر ہو, جب اس نے لعاب دہن ڈالا, اور مصطفیٰ جو عالم ما کان و ما یکون ہو, جب سرکار لعاب دہن ڈال دے تو پھر زبان میں تاثیر کیسی پیدا ہونی ہے. سرکار غوث پاک جب وعظ کرتے تو علماء فرماتے ہیں نہ کسی کے زبان میں تھوک نکلتی, نہ کوئی کھڑا ہوتا, نہ کوئی بیٹھتا, نہ کوئی ادھر ادھر جاتا, نہ کسی کے اندر کھڑے ہونے کی سکت رہتی. خاموش, ایسا لگتا تھا کہ سب مردہ نیم ہو گئے. کسی کے اندر ہلنے کی سکت باقی نہیں ہے. ایسا حال ہو جاتا تھا جب میرے غوث وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. اور سرکار غوث پاک علم کلام, علم حدیث, اصول حدیث, فقہ, علم فقہ اور نہ جانے تصوف اور نہ جانے کیا کیا علوم و فنون پر جب گفتگو کرتے تو سننے والے کی عقل حیران ہو جاتی. اور بڑے بڑے علماء
جب سنتے تو کہتے ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، لیکن جب سرکار غوث کی محفل میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ علم کا خزانہ تو یہاں موجود ہے۔ علم کا خزانہ تو یہاں پر ہے۔ بڑے بڑے جید علماء سرکار غوث پاک کے وعظ و نصیحت کی محفل میں آتے اور اپنی آخرت، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے۔ وہ میرے غوث اعظم ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامتوں کے ذریعے تبلیغ فرمائی ہے۔ میں نے کل کے واقعہ بیان کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے کہ کردستان، جو کرد ایک جگہ ہے جس کو کردستان کہا جاتا ہے، جہاں کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آپ کے باپ، آپ کے والد صاحب اور وہاں کے 300 لوگوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دلوں کے احوال کو پڑھ لیتے ہیں، دلوں کے احوال کو پڑھ لیتے اور پھر اسی انداز سے کبھی کرامتوں کے ذریعے، کبھی اخلاق کے ذریعے اس کے دل کو پڑھ کر کے اس کے دل کو سدھارنے کی، اس کے دل کو صاف کرنے کی میرے غوث کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تقریر فرما رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے اچانک میرے غوث خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد تھوڑی دیر نظر مجمع پر کی اور خاموش ہو کر کہا، جب تک 100 دینار نہ لوں گا خطاب نہیں کروں گا، جب تک 100 دینار نہ لوں گا خطاب نہیں کروں گا۔ اب لوگ جو ہے 4-5 آدمی لے کر کے آ گئے دینار سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ سرکار غوث اعظم نے ایک شخص سے دینار لیا اور لینے کے بعد اپنے خادم کو بلایا، اور خادم کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ 100 دینار لو اور فلاں قبرستان میں چلا جاؤ، ایک آدمی ہے جو بربت کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایک آدمی ہے جو کھیل رہا ہے اپنے جو گانے کے جو وہ ہوتے ہیں نا گٹار وغیرہ جو ہے اس زمانے کے، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے قبرستان میں، جاؤ یہ 100 دینار اسے دے دینا اور اسے لے کر کے میرے پاس آنا۔ اب یہ سرکار غوث پاک کے خادم گئے اور جانے کے بعد قبرستان میں دیکھا تو واقعی ایک آدمی جو ہے اس سے کھیل رہا ہے، اس سے کھیل رہا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اسے، غوث پاک کے خادم نے اسے 100 دینار دیے، اور جیسے ہی اس نے دینار کو لیا بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ چل تمہیں سرکار غوث پاک نے بلایا ہے۔ اب وہ خادم کے ساتھ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، میرے غوث نے کہا اس کو ممبر پر بٹھاؤ، تخت پر بٹھاؤ۔ جیسے بیٹھا میرے غوث نے فرمایا ہاں بتا تیرا واقعہ کیا ہے، تیرا قصہ بیان کر۔ اس نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں اپنے زمانے کا بہت بڑا گویہ تھا، میری آواز بڑی پیاری تھی، لوگ میری آواز کے دیوانے تھے، سب میرے ارد گرد گھومتے تھے، لیکن مجھ میں بڑھاپا آ گیا۔ جب مجھ میں بڑھاپا آ گیا لوگ مجھ سے دور ہونے لگے، لوگ مجھ سے دور ہونے لگے۔ وہ لوگ جو میرے گائیکی کے دیوانے تھے، جو میرے ارد گرد گھومتے تھے، اب وہ مجھ سے دور ہونے لگے۔ عالم یہ کہ کوئی مجھے سننے کو تیار نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے کوئی نہ سنے تو میں مردوں کو سناؤں گا، میں مردوں کو سناؤں گا۔ اور پھر میں نے قبرستان جا کر کے مردوں کو سنانا شروع کیا، قبرستان جا کر کے گانا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک گاتے گاتے ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک مردہ نکلا اور اس نے کہا کہ اے گانے والے یہاں کیوں گاتا ہے، مردوں کو کیا سناتا ہے، اگر سنانا ہے تو جا حی و قیوم کو سنا، سنانا ہی ہے تو حی و قیوم کو سنا۔ فرماتے کہ اس کے بات نے میرے دل پہ اثر کی اور میں نے فوراً ہی اپنے دل میں تہیہ کیا کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور پھر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا۔ مولا میرے گناہ حد سے سوا ہیں، اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرنے والا ہے۔ مولا میرے بڑھاپے پہ رحم فرما دے، مجھ پہ کرم فرما دے، اگر تو میرا محسن و مددگار نہ ہوگا تو کون میرا مددگار ہے۔
کون میرے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے؟ کون میرے بڑھاپے کا سہارا ہے؟ کون مجھے دیکھنے والا ہے؟ کل قیامت میں اگر تو مجھ سے سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا؟ مولا میرے بڑھاپے پر رحم فرما دے تاکہ میری زندگی گاڑی بھی چلتی رہے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ابھی میں نے ادھر دعا کی، ادھر آپ کا خادم آیا اور مجھے 100 دینار کی تھیلی عطا کر دی۔ دعا رب سے کی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہے؟ دعا رب سے کی ہے، مانگا رب سے ہے، مگر رب نے دیا ہے تو غوث کے وسیلے سے دیا ہے۔ رب نے دیا ہے تو غوث کے وسیلے سے دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو تمہیں مل گئی نا، اب تو تمہیں مل گئی، اب کیا کرنا؟ کہا حضور میں یہ توڑتا ہوں اور صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، آپ کے بعد سے میں کبھی نہ گاؤں گا نہ برا کام کروں گا، بلکہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب ہمیشہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں محو رہوں گا۔ تو میرے غوث تقریر بھی کر رہے ہیں، یہاں بھی نصیحتیں کر رہے ہیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے ایک گویے کو بھی تائید کر کے اسلام کے دامن سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے دامن سے جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا اپنے علم کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، کرامتوں کے ذریعے میرے غوث نے تبلیغ دین فرمائی ہے، اور کیسی تبلیغ، اللہ اکبر، جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، جو غرور تھے اس کے غرور کو چکنا چور کر کے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ خلیفہ وقت نے جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں روپوں کی تھیلی، اشرفیوں کی تھیلی دی، میرے غوث نے کہا میں نہیں لیتا، کہا حضور لے لیجئے، کہا نہیں لیتا، کہا حضور لے لیجئے۔ میرے غوث نے کہا ایسا، تھیلی کو پکڑا اور اسے دبانا شروع کیا، جب دبایا تو اس تھیلی سے پیسوں کی جگہ پہ خون نکلنے لگا، خون۔ میرے غوث نے فرمایا حرام کی کمائی کو لے کر کے میری بارگاہ میں آتے ہو، میں تمہاری حرام کی کمائی کو لوں، قبول کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے اس واز کا، اس کہنے کا ایسا اثر ہوا کہ خلیفہ بھی تائب ہو گیا، شرمشار ہو گیا، اور آئندہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو میرے غوث ہر اعتبار سے، ہر محاذ سے میرے غوث نے تبلیغ دین فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ اس گاؤں میں ایک شخص تھا جو کپڑا بنتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کپڑا بنتا تھا۔ پورے سال میں ایک ہی تھان کپڑا بنتا تھا، ایک تھان، کتنے؟ ایک تھان کپڑا بنتا تھا، اور وہ کپڑا لیا کر کے بادشاہ وقت کو دیتا تھا، اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے گزارا کرتا تھا۔ پورے سال میں ایک تھان کپڑا بناتا تھا۔ سرکار غوث پاک ادھر سے گزر ہوا، یہ شخص سرکار غوث پاک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد گرویدہ ہو گیا۔ سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں بیعت ہوا، مشرب اسلام ہوا، بیعت ہوا، اور سرکار غوث پاک سے اتنی قلبی محبت ہو گئی کہ سرکار غوث پاک کے بغیر اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ سرکار غوث پاک کے بغیر دل ہی لگتا۔ اس نے کیا کیا کہ سرکار غوث پاک کے دولت کدے کے پاس، آپ کے گھر کے پاس اپنا کارخانہ کھول دیا، اور کارخانہ کھولنے کے بعد پہلے سال میں ایک تھان کپڑا بناتا تھا، اب خوب محنت کر کے ایک سال میں 2 تھان کپڑے بنانے لگا، 2 تھان کپڑے بنانے لگا۔ ایک تھان سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور دوسرا تھان بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور اس پیسے سے اپنا گزارا کرتا۔ ایک دن کسی چغل خور نے، حاسد نے بادشاہ وقت کے پاس بول دیا کہ وہ جو تم کو کپڑے دیتا ہے، بادشاہ سلامت وہ جو آپ کو کپڑے دیتا ہے تو وہ 2 تھان بناتا ہے، جو اچھا کپڑا ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، اسے پہلے اپنے پیر کی بارگاہ پیش کرتا ہے، جو لو کوالٹی کا ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا؟ بولے ہاں ایسا۔ ٹھیک ہے، وہ تھان لے کر کے آیا جب، تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہ دیکھو تم 2 تھان کپڑے بناتے ہو تو پہلے دونوں تھان میرے پاس لانا، میں جو پسند کر لوں رکھ لوں اسے مجھے دینا، اور جسے چھوڑ دوں انکار کر دوں اسے تیرے پیر کے بارگاہ میں دینا۔ اسے تکلیف تو بہت ہوئی، مگر بادشاہ تک کچھ نہیں کہا، دل میں اس بات کو رکھ لیا، خاموش ہو گیا، اور سرکار غوث کی بارگاہ میں آیا۔
غوث اعظم کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہا کہ حضور وہ مجھے بے فالتو کا بیجا جو ہے تکلیف دے رہا ہے، مجھ پر غصہ کر رہا ہے، ایسے جو باتیں کر رہا ہے، حضور آپ مجھے سزا دیجیے تاکہ کوئی بھی آپ کے مریدوں کو، آپ کے غلاموں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے غوث نے فرمایا کہ دیکھو ہم اور تم دونوں فقیر ہیں، ہم اور تم دونوں فقیر ہیں، اور فقیروں کو غصہ نہیں کرنی چاہیے، چھوڑ دو اسے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ غصہ نہیں کرے، اسے چھوڑ دو۔ میرے غوث نے سمجھایا، مگر یہ شخص جو ہے غوث پاک کا مرید گاہے بگائے غوث پاک سے عرض کرتا، حضور آپ نے اسے ابھی تک سزا نہیں دی، گاہے بگائے بولتا رہتا۔ ایک بار سرکار غوث پاک جلال میں تھے، سرکار غوث پاک جلال میں تھے، اس نے دیکھا کہ آج موقع اچھا ہے، غوث پاک سے کہا حضور آپ نے ابھی تک اس کو سزا نہیں دی، آپ نے ابھی تک اسے سزا نہیں دی۔ میرے غوث کے پاس ایک مٹی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، میرے غوث نے اسے ایک نقش لکھا اس پیالے پہ اور اسے دیا اور کہا اسے پلٹ دو۔ کیا کہا اسے؟ جیسے ہی وہ کپڑا بننے والے شخص نے اس پیالے کو پلٹا، وہ جو بادشاہ تھا، اس کا تخت و تاج، وہ اس کا لشکر، اس کا پورا جتنا بھی سامراج تھا، وہ سب کے سب دنیا سے غائب ہو گیا، وہ سب کے سب اس پیالے کے اندر آ گیا، وہ سب کے سب اس پیالے کے اندر سب غائب، اس کا نام و نشان بھی نہیں، اس کے قلعے کی سرحدیں بھی نہیں، اس کا کوئی لشکر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ سب کے سب پیالے کے اندر۔ اب اس بادشاہ کی ماں حج کرنے گئی تھی، اب جو وہ حج کر کے آئی تو دیکھا کہ میرے بیٹے کا تو ملک ہی نہیں دکھ رہا ہے، نہ سرحدیں دکھ رہی، نہ دیوار ہے، نہ کچھ ہے، نہ قلعہ ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب پریشان کرے تو کیا کرے؟ اب ماں پریشان ایک عالم میں جنگل میں چلی گئی، جنگل میں ایک درویش، ایک کامل فقیر ملا، ان سے اپنا مدعا پیش کیا کہ دیکھو میرا بیٹا تھا، بادشاہ تھا، اتنے لشکر تھے، یہ سارا کچھ تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں دکھ رہا ہے، نہ محل نہ گھر، کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ایسا۔ اس درویش کامل نے ایک تعویذ لکھ کے دی اور کہا اسے چاندی کے اندر ڈال کر کے سرانے رکھ کر کے سو جانا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اب وہ بڑھیا گئی اور جانے کے بعد جو ہے اس تعویذ کو سرانے رکھ کر کے سو گئی۔ جب سوئی تو کیا دیکھا کہ خواب میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کے محفل میں حاضر ہے، خلفائے راشدین کی محفل میں حاضر ہے، پھر خلفائے راشدین کی محفل سے سرکار کی محفل میں حاضر ہوئی۔ اب سرکار کی محفل میں حاضر ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں؟ اچھا لگ رہا ہے کیا؟ میں آہستہ بول رہا ہوں کہ آواز میری بیٹھی ہوئی، آہستہ تھا بول رہا ہوں۔ ہاں تو سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ کون ہے جسے تو نے ایسی کرامت بخشی ہے؟ کون ہے یہ؟ آواز آئی، اے محبوب یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ ہی کا نواسا، یہ آپ ہی کا محبوب، یہ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی ہے، جسے ہم نے یہ کمال اور یہ تصرف بخشا ہے، یہ کمال اور تصرف ہم نے عبد القادر جیلانی کو عطا کیا ہے۔ سرکار نے سنا تو سرکار بہت خوش ہوئے، اور پھر سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو لے کر کے اسی عالم میں سرکار غوث پاک کے پاس، اور عبد القادر جیلانی سے کہا سرکار غوث پاک سے کہ میرے شہزادے یہ تو نے کیا کیا؟ اس بڑھیا کے بیٹے کو کہاں قید کر دیا ہے، کہاں رکھ دیا ہے، کوئی نام و نشان ہی نہیں، واپس کر دے۔ کہا کہ نانا جان پہلے آپ میرے اس مرید کے بیان کو سن لیں جسے اس کا بیٹا تکلیف دے رہا تھا۔ اس کپڑا بننے والے کو میرے غوث نے پیش کر دیا، کپڑا بننے والے نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ جب سارا کچھ بیان کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی معاف کر دو اس کے بیٹے کو، اس بڑھیا کی وجہ سے، اس ضعیفہ کی وجہ سے اس کے بیٹے کو معاف کر دو۔ ادھر میرے آقا نے کہا، ادھر غوث پاک نے اپنے مرید سے کہا وہ جو پیالہ تم نے پلٹ دیا ہے اسے واپس کر دو، اسے سیدھا کر دو، اسے واپس سیدھا کرنا تھا، جیسا ملک تھا ویسے کا ویسا ہو گیا، ویسے کا ویسا ہو گیا۔ وہ بڑھیا گئی اپنے بیٹے کے پاس اور اس بادشاہ وقت کو لے کر کے سب سے پہلے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا حضور مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی
آپ کے مرید کیا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ اگر میں انصاف کروں گا تو حق کے ساتھ انصاف کروں گا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھوں گا۔ تو میرے غوث نے اپنے کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو دھویا ہے، اپنے کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی ہے، اپنے عبادتوں کرامتوں کے ذریعے سے میرے غوث نے مردہ دلوں کے اندر جان بخشی ہے، جلا بخشی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین فرمائی ہے، کرامت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اخلاق و کردار کے ذریعے۔ اور عبادتوں کے تو کیا کہنے، آپ لوگ بارہا سنتے آئے، کل بھی آپ نے سنا، عبادتوں کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہم غلام غوث ہیں، ہے نا، ہم غلام غوث پاک کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں۔ تو ہمارا کام غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ زور سے بولے نا، اور ذرا زور سے، اتنی ہلو تو آہستہ بول دو بھائی۔ ہاں، ہم کو غوث پاک کے، اور ذرا زور سے، نقش قدم پہ، ہم کو غوث پاک کے، میرے غوث نے کبھی نماز چھوڑی؟ ہم کو چھوڑنا ہے؟ زور سے ذرا زور سے۔ میرے غوث پاک نے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم کو کرنی ہے نا، تلاوت کرنی ہے نا، نماز پڑھنی ہے نا، ذکر کرنی ہے نا، لوگوں کو معاف کرنا ہے نا، صلہ رحمی کرنی ہے نا، ہمدردی کرنی ہے نا، بچوں کے ساتھ شفقت کے پیش آنا ہے نا، بڑوں کا ادب کرنا ہے نا، میاں بیوی ہیں تو محبت کرنی ہے نا۔ بیوی سے تو محبت کرتے ہی ہیں بھائی، یہ تو کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو کرتے ہی ہیں۔ یہ تو اتنی کرتے کہ ماں کو بھگا دیں گے، باپ کو بھگا دیں گے، مگر بیوی سے کہیں تو ہی گھر میں رہ خالی بس، تو رہتی ہے تو سب چلے جاتے، اچھا ہی اچھا لگتا ہے نا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ سے بھی محبت کیجیے اور بیوی سے بھی۔ ارے بیوی کی محبت کے تو کیا کہنے، فرمایا گیا ہے کہ بیوی سے صرف مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، مسکرا کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، تو پھر ان سے ہی محبت کی جائے، ہے نا۔ سب سے محبت ایمان، اسلام، سلامتی کا نام ہے۔ مومن امن سے آیا ہے، ہمیں امن کا پیغام دینا ہے، سلامتی کا پیغام دینا ہے، ہر ایک سے مسکرا کے پیش آنا ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، اس لیے ہر ایک سے مسکرا کے پیش آئیے، اچھے انداز سے پیش آئیے، بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آئیے۔ یہی میرے غوث کی تعلیم ہے، یہی میرے غوث کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے غوث کی تعلیم پہ ہم کو اور آپ کو عمل کرنا عاشقوں کا کام ہے، چاہنے والوں کا کام ہے۔ عمل کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، خدا قدر جبار اپنے حبیب کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔